الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وقال اللہ تعالی لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی گاہے بگاہے انسانوں کو آزماتا رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آزمائشیں مختلف ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ذات اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، تو انبیاء کا امتحان اور انبیاء کرام کی آزمائش بڑی ہوا کرتی تھی۔ غیر انبیاء کی آزمائش نبیوں سے کم ہوتی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمانے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ کبھی تو اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ نعمتیں چھین کر آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں چھین کر آزماتا ہے، یہ چھوٹی آزمائش ہے۔ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، یہ اس سے بڑی آزمائش ہے کہ نعمتیں ملنے کے بعد اکثر انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، سرکشی آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، کفران نعمت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے۔ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا آبائی وطن علاقہ شام رہا ہے۔ مصر پر یوسف علیہ السلام نے 80 سال تک کامیاب حکومت کی تھی اور اپنے تمام بھائیوں کو شام کے علاقے سے بلا کر مصر میں بسایا تھا۔ 12 بھائی تھے، ایک تو سگا بھائی بنیامین، باقی 10 سوتیلے بھائی تھے۔ اللہ نے عجیب برکت دی، 12 بھائیوں سے نسل چلی۔ صرف 12 بھائی آباد تھے مصر میں، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو تقریباً ہر بھائی سے 50,000 لوگ پیدا ہو چکے۔ 6 لاکھ آبادی تھی ان 12 بھائیوں کی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو علاقہ شام میں عمالقہ نامی قوم کی سلطنت بن چکی تھی۔ یہ لوگ قابض ہو گئے تھے شام پر۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، 6 لاکھ آبادی تھی، کہ مصر سے نکلو اور عمالقہ قوم سے جہاد کرو اور اپنا آبائی وطن اس کے قبضے سے چھوڑاؤ۔ یہ لوگ مصر سے چلے، لیکن عمالقہ بڑے جنگجو قوم تھی، مہارت تھی جنگ میں، تو بنی اسرائیل ڈر گئے، اور اتنے ڈر گئے کہ ایک موقع پر یہ کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ، ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے، بڑے جنگجو ہے، پہلوان ہے، طاقتور ہے، اگر لڑنا ہی ہے تو تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے ساتھ میں، بس ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ جہاد سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سزا دی دنیا ہی میں۔ ملک شام اور مصر کے درمیان ایک وادی ہوا کرتی تھی، اس وادی میں نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی عمارت تھی، تقریباً 10 میل کا وہ رقبہ بنتا ہے۔ اسے وادی تیہ، وادی سینا بھی کہا جاتا ہے۔ تی کے معنی بھٹکنا، پریشان ہونا، اسی لیے اسے میدان تیہ کہا جاتا ہے۔
اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے پورے 6 لاکھ قوم کو سزا دی. سزا کیا دی؟ اسی میدان میں بھٹکتے رہے مسلسل 40 سال تک. یہ لوگ مصر جانا چاہتے تھے، ساز و سامان کے ساتھ دن بھر سفر کرتے، رات کسی منزل پر ٹھہرتے، جب صبح ہوتی تو پتہ چلتا کہ یہ وہی ہے جہاں سے صبح چلے تھے. میدان سے نکلنا نصیب نہیں ہوا 40 سال تک. لیکن وقت کا نبی ساتھ تھا. موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر کلیم اللہ نبی ساتھ تھے تو انہیں کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی. اللہ نے نعمتیں بارش کی طرح نازل فرمائی. کہا موسیٰ دھوپ میں ہم کہاں جائیں گے؟ نہ کوئی سایہ دار درخت ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ چھاؤ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ روزانہ صبح میں ایک بادل کے بڑے ٹکڑے کو بھیج دیتا اور دن بھر دھوپ میں سایہ فگن رہتا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ نے احسان جتلایا، ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. کہا موسیٰ اب ہم کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت دی، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا. آسمان سے من و سلوہ اللہ نازل کرتا تھا. من میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ در و دیوار پر اور لکڑیوں پر اور مختلف چیزوں پر جس طرح پیڑ سے اور درختوں سے گوند نکلتی ہے اسی طرح کی کوئی چیز ہوا کرتی تھی، لیکن شہد سے زیادہ شیریں بہترین چیز ہوا کرتی تھی. اور پھر میٹھا کے بعد اللہ نمکین کے طور پر سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو، جو پرندہ ہوتا ہے. بٹیر آج بھی بہت مہنگا پرندہ ہے، اس کا گوشت آج بھی مہنگا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شاندار کھانا بھیجا، من و سلوہ. لیکن کہا کہ کھاؤ اور پیو، فضول خرچی مت کرنا، اسراف مت کرنا، اسٹاک بنا کر مت رکھنا، ذخیرہ اندوزی مت کرنا، جتنا کھانا ہے کھاؤ. یہ لوگ کیا کرتے؟ کھاتے بھی اور ذخیرہ بھی کر لیتے. روزانہ صبح صادق کے بعد سے طلوع آفتاب کے بیچ تک کا جو درمیانی وقت ہے اللہ من نازل کرتا اور سلوہ پرندہ بھی اللہ بھیج دے. پرندے بھاگتے نہیں تھے، بآسانی پکڑ لیتے، ذبح کرتے، کھاتے، کباب بناتے وغیرہ وغیرہ. بڑی عیش والی زندگی ہو رہی تھی. کپڑے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ کپڑا پرانا ہوتا نہ گندا ہوتا. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بچے کے بدن پر کپڑا ہوتا تو بچے کی عمر کے ساتھ ساتھ کپڑے میں بھی اضافہ ہوتا رہتا تھا، کپڑا بھی بڑھ جاتا تھا. اللہ نے ایسی نعمت دی. ذخیرہ اندوزی کرنے لگے. کہا موسیٰ ہم پیئیں گے کیا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کہا اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ اپنا ڈنڈا پتھر پر مار. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. یہ لوگ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل، اس سے 12 چشمے نکل جائیں گے، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پیے گا. لیکن ان لوگوں نے کفران نعمت کی. ایک موقع پر کہا موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر پائیں گے، کیا روز روز من اور سلوہ؟ صبر نہیں ہوگا. لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک ان یخرج لنا مما تنبت الارض. اے موسیٰ اب ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اپنے اللہ سے دعا کرو کہ زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہے، من بقلہا وقصائہا، ہمیں ساگ چاہیے، ترکاری چاہیے، ککڑی چاہیے، وفومہا ہمیں گیہوں چاہیے، وعدسہا وبصلہا ہمیں مسور چاہیے، پیاز چاہیے وغیرہ وغیرہ، سبزیاں اور ترکاریاں چاہیے، ہمیں زمینی چیزیں چاہیے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے کتنی اچھی نعمتیں دی، اعلیٰ چیز، اور تم ادنا سے بدلنا چاہتے ہو. اگر ایسا ہی ہے، اس میدان کے کنارے کوئی شہر آباد تھا، کوئی آبادی تھی، کہا اس میں اترو، وہاں جاؤ اور زمین میں بیج بو اور وہاں پر محنت کرو، کاشتکاری کرو، پھر کھاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے سزا دی کفران نعمت پر.
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہودیوں پر اللہ نے قیامت تک کے لیے ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا، جہاں بھی جاؤ گے ذلیل رہو گے، قیامت تک کے لیے یہودی ذلیل ہے، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ دیکھو یہود، نصارہ، مسلمان، تینوں میں سب سے پرانی قوم یہودی ہے، لیکن یہودیوں کی کوئی سلطنت نہیں ہے، مسلمانوں کی سلطنت ہے، یہاں تک کہ بت پرستوں کی سلطنت ہے، عیسائیوں کی سلطنت ہے، حکومت ہے اپنی، یہودیوں کی نہیں ہے۔ اسرائیل پر یہودیوں کی حکومت تو ہے، لیکن وہ یہودیوں کی اپنی اصلی حکومت نہیں، وہ تو امریکہ اور برطانیہ کی حکومت ہے۔ قیامت تک یہ غلام ہی رہیں گے، یہ ذلیل و خوار ہی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے۔ اگر ان کا سپورٹ باہر سے نہ ملے، امریکہ اور برطانیہ سپورٹ نہ کرے، تو اپنے دم خم پر، اپنی قوت پر، اپنے طاقت پر ایک مہینہ بھی اسرائیل کا وجود نہیں رہ سکتا۔ یہ غلام ہے، ذلیل و خوار ہیں یہ۔ تو اللہ نے نعمت دی، نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے نعمتیں چھین لی، من و سلوہ کا نازل ہونا بند ہو گیا۔ آج ہم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کھانے میں دیکھو، پینے میں دیکھو، لیکن کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اسی ناقدری کی بنا پر دسترخوان پر اتنا کھانا گر جاتا ہے، بچ جاتا ہے ہر گھر میں تقریباً، اور اس دسترخوان کو نالیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے جھاڑا جاتا ہے کہ دانہ چاول کا دانہ ہے، پھر اس میں بوٹیاں ہیں، روٹیوں کے ٹکڑے ہیں، یہ کفران نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ نالیوں کی نظر کرتے ہیں، کوڑا دان کی نظر کرتے ہیں۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ اللہ رزق کی تنگی ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ رزق کی تنگی یوں ہی نہیں آتی، اللہ پہلے دیتا ہے، اور جب اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، اس کی ہم قدر نہیں کرتے، تو اللہ ایسا چھین لیتا ہے کہ گویا ہم زندگی بھر کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں۔ ہاں، کفران نعمت پر اللہ سزا دیتا ہے، اس میں جانوروں کا بھی حصہ ہے۔ نوالا ہاتھ سے گر جائے، دسترخوان سے اٹھانے کو ہم آر سمجھتے ہیں، آر سمجھتے ہیں، آر۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ٹرین پر سفر کر رہے تھے، خان صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو گوشت اور روٹی، تو گوشت کی ایک بوٹی نیچے گر گئی۔ اب ٹرین کا فرش تو میلا اور گندا رہتا ہے، خان صاحب نے اپنے جوتے سے اس گوشت کے ٹکڑے کو سیٹ کے نیچے پھینک دیا، جس طرح سے عام طور پر ہوتا ہے، کوئی اٹھانا نہیں چاہتا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت غصے میں آ گئے، آنکھیں لال ہو گئی۔ ساتھ میں ایک اور رفیق سفر تھے، انہوں نے محسوس کیا، اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا، خوب اچھی طرح پانی سے دھویا، صاف کیا اور کھا گیا۔ حضرت تھانوی کو اطمینان ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی ناقدری سے ہم بچ گئے۔ پھر اللہ چھین لیتا ہے۔ آج ہم سب کو شکوہ ہے کہ رزق کی تنگی دور نہیں ہوتی، پہلے تو خوب روتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دہانے کو کھول دیا اور جہاں کسی کو 4 پیسے آ گئے تو 7ویں آسمان پر دماغ پہنچ جاتا ہے، یہ تو ہم نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے جمع کیا ہے۔ گویا کہ اللہ کا کوئی شکر ادا نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، دیکھو کتنی عبرتناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کو آزمایا۔ ایک کوڑھی تھا، برس کی بیماری تھی، ایک گنجا تھا جس کے سر پر بال بالکل نہیں، اور ایک نابینا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ چاہا کہ آزمایا جائے، ایک فرشتے کو بھیجا انسانی روپ میں۔ وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز چاہیے، کون سی نعمت تمہیں پسند ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اچھی جلد مل جائے، بہترین خوبصورت بدن مل جائے، اور جو بیماری مجھے لائق ہے، جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، وہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔
تو فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو برس کی بیماری ختم ہو گئی، خوبصورت انسان بن گیا، خوبصورت جلد بھی مل گئی۔ پھر پوچھا کہ تمہیں سب سے عمدہ مال کون سا پسند ہے؟ کہا مجھے تو اونٹ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ایک حاملہ اونٹنی اس کوڑھی آدمی کے حوالے کر دی گئی اور کہا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں گنجے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں۔ اب تو یہ بیماری اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ گنجے کو لوگ اب عیب بھی سمجھنا کم کر دیے ہیں۔ بیماریاں ہیں، چاہے وہ کھاد ہے یا کیمیکل کی وجہ سے ہو، لیکن یہ عام طور پر اب بیماریاں پھیلنے لگی ہے۔ ہر علاقے میں، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی گنجا ضرور ملے گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو جس کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے نا، تو پہلی فرصت میں اس کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ بیماری ختم ہو جائے۔ گنجے نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال اگ آئے اور میں بہترین خوبصورت انسان بن جاؤں۔ اور کہا مال کیا چاہیے؟ کہا مجھے تو گائے بہت پسند ہے۔ فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا، بال آ گئے اور ایک حاملہ گائے اس گنجے کو دے دی گئی۔ کہا اللہ تجھے برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے بھی پوچھا۔ اندھے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی واپس آ جائے، میں دنیا جہان کو دیکھوں، اپنی اولاد کو دیکھوں، دوستوں سے ملوں۔ تو فرشتے نے آنکھ پر ہاتھ پھیری، ہاتھ پھیرا تو آنکھیں بینائی میں بدل گئی اور روشنی تیز ہو گئی۔ کہا مال کون سا چاہیے؟ کہا مجھے تو بکری پسند ہے۔ تو ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ کہا اللہ تجھے خوب برکت دے۔ بات آئی گئی ہو گئی، ایک زمانہ ہوا، اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ جو کوڑھی آدمی تھا جسے برس کی بیماری تھی، ایک وادی، ایک علاقہ، ایک میدان پورا اونٹوں سے بھر گیا، ایسی برکت دی۔ اور گنجے کے گائے میں بھی اللہ نے ایسی برکت دی، پوری وادی گایوں سے بھر گئی۔ اور اندھے کی بکریوں میں بھی اللہ نے برکت دی، پوری وادی بکری سے بھر گئی۔ اب اللہ نے آزمانا چاہا، فرشتے کو ایک زمانے کے بعد پھر کوڑھی آدمی کے پاس بھیجا، آدمی کی شکل میں۔ کہا میں ایک مسافر آدمی ہوں، منزل دور ہے، پاس کچھ ہے نہیں، تو آپ ایک اونٹ دے دیجئے تاکہ میں اونٹ پر سواری کر کے منزل تک پہنچ جاؤں، مفلس ہوں، مسافر ہوں۔ اس کوڑھی آدمی نے انکار کر دیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں شاید تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں ہے جسے برس کی بیماری تھی؟ اللہ نے کوڑھ کی بیماری میں مبتلا کیا تھا، پھر اللہ نے شفا دی اور پھر اتنی اتنی نعمتیں دی۔ کہا جاؤ جاؤ، یہ میرے آباء و اجداد کی کمائی ہوئی دولت ہے، جاؤ کچھ نہیں ملے گا۔ کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے برباد کرے اور ان نعمتوں کو زائل کر دے۔ پھر اس آدمی کے پاس وہ فرشتہ گیا جو پہلے گنجا تھا، اور اس سے بھی یہی ساری باتیں ہوئی، اس نے بھی انکار کر دیا۔ کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے بھی برباد کرے اور تیرے مال کو بھی برباد کرے۔ پھر وہ فرشتہ اس آدمی کے پاس گیا جو پہلے اندھا تھا، بکریوں والا، اور اس سے جب جا کر کہا تو اس اندھے نے کہا ہاں ہاں یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، میں پہلے اندھا تھا، نابینا تھا، اللہ نے آنکھیں عنایت کی، میں فقیر تھا، غریب تھا، اللہ نے مویشیاں دی، مال و دولت دی، ایسا کرو تم جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، میں روکوں گا نہیں، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، جتنا لے جانا چاہو لے جاؤ۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، میں تو تم تینوں کو آزمانے آیا تھا اللہ کی طرف سے۔ پھر وہی ہوا، پہلا والا آدمی پھر کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو گیا، سارے اونٹ ختم ہو گئے، اور دوسرا پھر اس کے سر سے بال غائب ہو گئے، پھر سے گنجا ہو گیا، اور ساری گائیں بھی ختم ہو گئی۔ لیکن جس نے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کیا اور فقیر کو نہیں جھڑکا، فقیر کو دینے پر آمادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں اور بھی مزید برکت عطا کی۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، ہم سب کے لیے درس عبرت ہے۔ فقیر کو ہمیں جھڑکنے کی
کس نے اجازت دی ہے؟ دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں دے سکتے تو خوش اسلوبی کے ساتھ واپس کرو، معاف کرا لو، آگے بھیج دو، مگر جھڑکنے کی آپ کو کس نے اجازت دی؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو کبھی جھڑکنا مت۔ تو میرے بھائیوں، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری کرو گے اللہ نعمتیں چھین لے گا۔ پانی، ہم کتنا پانی میں اسراف کرتے ہیں؟ وہ نیک عمل جس عمل کے بعد ہم نماز کے لیے آتے ہیں، وضو نیک عمل ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہم وضو میں کتنا پانی کا اسراف کرتے ہیں؟ نل کھول کر پہلے آستین چڑھائیں گے، پانی بہہ رہا ہے، ہم آستین چڑھانے میں مشغول ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور مسلسل پانی بہہ رہا ہے۔ سر کا مسا بہترین وضع قطع اور آہستگی کے ساتھ کر رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے۔ ہم ایک نیک عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے۔ پھر کبھی اللہ اگر نعمت چھین لے، کسی سال بارش نہ ہو یا ابھی اعلان ہو جائے کہ آئندہ 1 ہفتے کے لیے پانی نہیں آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ گلاس میں جو پانی ہے ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے، گلاس کا پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے کہ 1 ہفتے تک پانی نہیں آئے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے گرمیوں کے زمانے میں سطح زمین جو پانی ہے اس کا لیول گر جاتا ہے۔ آپ مہاراشٹر کے ہی کئی علاقوں میں آپ دیکھیں، نیوز میں آپ سنتے ہیں فلاں شہر والے، فلاں گاؤں والے ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو جاتے ہیں، قحط سالی میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 10 لیٹر پانی برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ ہم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اپنے بائیں ہاتھ کو نل چالو اور بند کرنے کے لیے استعمال کریں؟ جب سے یہ نلکے والا سسٹم آیا ہے پانی بے تحاشا برباد ہو رہا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے لوگ مٹکوں میں پانی رکھتے تھے، گھڑے میں رکھتے تھے، پھر لوٹے میں لے کر وضو کرتے تھے، تو پانی میں اسراف ہوتا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، پائپ لائن کے ذریعے بیسن میں بھی ہمارا پانی پہنچ رہا ہے، باتھ روم کے اندر بھی پانی پہنچ رہا ہے، وضو خانے میں ہے، گھروں میں ہے، غسل خانہ، ہر جگہ پانی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کہیں اس نعمت کی ہم ناقدری تو نہیں کرتے ہیں۔ اگر ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو سلب کر لے گا۔ ہاتھ دھونے کے لیے کئی لیٹر پانی چاہیے ہمیں نا، تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اتنا ہی نل کو کھولیں جتنی ہماری ضرورت ہے، پھر بائیں ہاتھ کو نل چالو اور بند کرنے کے لیے رکھیں، ایک ہاتھ سے پانی لیں، پھر چہرے پر لگائیں تو دونوں ہاتھوں کو استعمال کریں، لیکن نل بند رہنا چاہیے۔ یہ فضول خرچی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی میں غور کرے تو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ رزق کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ رزق میں اولاد بھی شامل ہے، صرف کھانے پینے کو رزق نہیں کہا گیا ہے۔ ہاں، اولاد کی بھی ہم قدر کریں، یہ نعمت اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے۔ اگر ناقدری کریں گے یا تو اللہ نعمت کو چھین لے گا یا اسی نعمت کو ہمارے لیے زحمت بنا دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کھائیں یا اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو دعا یاد نہ ہو تو الحمدللہ تو کہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے ہمیں کھلایا۔ یہ نعمتوں کی شکر گزاری ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم بھول جاتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھنا بھول جاتے ہیں اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی تمام نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔